الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تھا نا تمام مکمل اسے کیا، جو کچھ تھا نا تمام مکمل اسے کیا، اس لیے حضور آئے تمام انبیاء کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، آج کی عظیم الشان بزم جسے ختم نبوت کانفرنس کے پیارے نام، پاکیزہ نام، اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کی بے مثال کامیابی پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، شاکر اور ممنون ہوں برادر مکرم فاضل جلیل حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، مدرسہ کی انتظامیہ، جماعت کے ذمہ داران، اور اسی طرح میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد انیس غوری صاحب، حضرت مولانا محمد عبداللہ صدیقی صاحب، حضرت مولانا عبدالستار صاحب، اور اسٹیج پہ جلوہ افروز تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کروانے کے لیے، بے مثال اجتماع کے لیے اپنا وقت دیا، کوشش کی، محنت کی، تعاون کیا۔ میں رب کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہوں، اللہ سب کے مال جان، عزت، آبرو میں برکت کا نزول فرما دے، اللہ سب کی دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور تفصیلی اثر اور مفصل خطاب کے لیے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے اہل حدیث کے اسٹیج کی شان، خطیب نکتہ دان، غواص بحر قرآن، شیر پنجاب، سرمایہ ملت سلفیہ، اساسہ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، پاسبان عظمت صحابہ، مداح رسالت مآب، وکیل اہل بیت، ترجمان قرآن و سنت، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اللہ رب العزت کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ کریں گے، دلائل پیش کریں گے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت قدم قدم پہ حضرت پسروری صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود طیبہ، جہود مبارکہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو ضروری باتیں عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے، ترویج کے لیے، ارشاد کے لیے، فتنہ مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے میرے اکابر نے
میرے علماء اور مشائخ نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آسمان کی نیلگو چھت کے نیچے رب کی دھرتی پہ کسی اور کا وہ مثالی کردار نظر نہیں آتا۔ حضرات، میں چیلنج دیتا ہوں ساری کائنات کے اہل اسلام کو کہ مجھے وکیل ختم نبوت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی، مناظر ختم نبوت مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا عبد الحکیم کلانوری رحمہ اللہ تعالی، ان اہل حدیث اکابر کے علاوہ، ان اہل حدیث علماء کے علاوہ، ان اہل حدیث مشائخ کے علاوہ، ان اہل حدیث سفیران ختم نبوت کے علاوہ ایک عالم دین کا نام پیش کرو جس نے مرزا قادیانی کے سامنے بیٹھ کے فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا ہو، مناظرہ کیا ہو، مباحثہ کیا ہو، مجادلہ کیا ہو، مرزا کو فرار ہونے پہ مجبور کیا ہو۔ کبریائی کی قسم ہے، آسمان کا سورج اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، میرے ان اکابر کے علاوہ مرزا کے سامنے بات کرنے والا کوئی دوسرا اہل اسلام عالم دین پیش نہیں کیا جا سکتا اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارے اکابر کی خدمات ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی کو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دینے کا، اس کے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کا، تو سب سے پہلے جس ہستی نے مرزا غلام قادیانی پہ کفر کا فتویٰ عائد کیا وہ کوئی اور نہیں، تمہیں مبارک ہو میرے اور آپ کے سر خیل ختم نبوت کے وکیل، اسلام کے وکیل ابو سعید حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی تھے رحمہ اللہ تعالی، اور فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا، اور اپنے شیخ الکل فی الکل استاذ العلماء حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا شخص جو عقیدہ رکھے کہ ختم نبوت سرور کائنات پہ باب بند نہیں ہوا، نبوت جاری ہے، آسمان سے وحی آ سکتی ہے، آسمان سے جبریل یا کوئی اور فرشتہ اللہ کا الہام لے کے کسی ہستی پہ نازل ہو سکتا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد نبوت کو جاری رہنے کا عقیدہ رکھنے والے شخص کے حوالہ سے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت میاں صاحب نے لکھا، ایسا ہر شخص جو آپ کی آمد کے بعد نبوت کو جاری رکھنے کا عقیدہ رکھے، آسمان سے وحی اور الہام کے نزول کا عقیدہ رکھے، وہ صرف کافر نہیں، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، اور ایسا بدبخت مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرات، مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور علماء اہل حدیث کے اس متفقہ فیصلہ اور فتویٰ سے قبل کوئی ایک فتویٰ دکھا دے، حضرات نہیں ملے گا۔ اور مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی نے خود لکھا، مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے والے سب سے پہلے علماء اہل حدیث تھے، مولانا بٹالوی تھے، حضرت میاں صاحب تھے، حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری تھے۔ مجھ پہ کفر کا فتویٰ عائد کرنے والے کوئی اور نہیں، رب کی دھرتی پہ اہل حق کا گروہ اہل حدیث کے علماء تھے، اہل حدیث کے مشائخ تھے۔ اور حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ ہستی جس کو فاتح قادیان کا لقب ملا،
جو شیخ الاسلام ہیں، جو زعیم اسلام ہیں، جنہوں نے مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی، جن کو رب نے سعادت بخشی، وہ کوئی اور نہیں، شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسری ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ کون حضرت امرسری؟ سن 1903 ہے مولانا امرسری رحمہ اللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت پہ 32 کتابیں تحریر کی اور مرزائیت سے 34 مناظرے کیے، ان کے دانت کھٹے کر دیے، ان کو ناخن چنے چبوائے اور فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ سن 1903 میں مرزا غلام قادیانی نے سرور کائنات علیہ السلام کے متوالوں کو، ختم نبوت کے جیالوں کو مخاطب کیا اور کہا مولوی ثناء اللہ قادیہ میں نہیں آ سکتا، مولوی ثناء اللہ قادیہ میں آئے گا، ہم مقابلہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، بھاگنے پہ مجبور کریں گے۔ شیخ الاسلام حضرت فاتح قادیاں پہنچے، تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت نے پیغام بھیجا، آ جاؤ، میں تیرے شہر قادیاں میں آیا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو، اگر میرے ساتھ بیٹھ کے ایک دن گفتگو کر لو، میں تیری جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ حضرات مرزا قادیانی قادیاں سے بھاگا، مولانا کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور قادیاں کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے مولانا کو لقب دیا اور لوہار سے، ترخان سے لکڑی پہ ترچھوا کے، لکھوا کے، کٹائی کروا کے مولانا کی خدمت میں ایک شیلڈ پیش کی جس پہ لکھا تھا فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرات کون شیخ الاسلام، کون فاتح قادیان؟ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا اپریل 1907 میں، اس کا عنوان تھا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، اور کہنے لگا مولوی ثناء اللہ صاحب، آپ نے مجھے کذاب کہا، دجال کہا، مفسد کہا، مفتری کہا، فسادی کہا، مجھے دجل، مکر اور فریب کا دنیا کے سامنے چکر چلانے والا کہا، میری ناک میں دم کیے رکھا۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، دنیا کے سامنے واضح کر دے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سرور کائنات کے غلام حضرت شیخ الاسلام فاتح قادیان کو اشتہار ملا، اشتہار پڑھا، اس کا جواب اپنے رسالہ اہل حدیث میں لکھا۔ کہا مرزا قادیانی، میں تیری مبالغہ کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، حق والے کی زندگی میں باطل کو نیست و نابود کر دے، اللہ حق کو واضح کر دے۔ حضرات ابھی اس دعا کو 1 سال اور 1 ماہ گزرا تھا۔ 26 مئی سن 1908 لاہور کے برانڈرتھ روڈ پہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے گھر میں آیا ہوا، مہمان ٹھہرا ہوا، ہیضے کی وبا سے، وبا کے موت سے یہ واش روم میں گیا، ٹوائلٹ میں گیا۔ یہ مرزا قادیانی واش روم میں گندگی کا ڈھیر تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو گندگی میں دفن کر دیا۔ یہ واش روم میں مر گیا، ٹوائلٹ میں مر گیا۔ حضرات مرزا قادیانی بیت الخلا میں جہنم داخل ہو گیا، اور مولانا ثناء اللہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے جہنم داخل ہونے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے، 5 سال زندہ نہیں رہے، 10 سال زندہ نہیں رہے، صرف 20 سال زندہ نہیں رہے۔ مولانا ثناء اللہ اس کے جہنم داخل ہونے کے بعد
पूरे 40 साल जिंदा रहे और 16 मार्च सन 1948 सरगोदा में हजरत शेखुल इस्लाम की वफात हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के सामने हक को वाज़ा कर दिया। जो झूठा था वो सच्चे सनाउल्लाह की जिंदगी में जहन्नम वासिल हो गया। जिसका अकीदा बातिल था वो हक वाले की जिंदगी में जहन्नम रसीद हो गया। और हजरात, हजरत शेखुल इस्लाम कादिया में तमाम मुस्लिम मकातब फिक्र ने मौलाना के एजाज में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का इह्तिमाम किया। मौलाना कादिया पहुंचे। मुसलमानों ने कहा, मौलाना कादिया के मिर्ज़ई कहते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा मारूफ हो चुका है कि मिर्जा कादियानी मौलाना सनाउल्लाह के साथ मुबाले की मौत मरा, दुआ के नतीजा में मरा। अल्लाह ने उसको दुनिया से गारत कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। ये सारी ऐसे ही कहानी है। अगर मौलाना सनाउल्लाह स्टेज पे आके हलफ उठा के कह दें कि मिर्जा कादियानी मेरे साथ दुआए मुबाला के नतीजा में मरा है, दुनिया से गया है, और इस हलफ के बाद मौलाना सनाउल्लाह 1 साल जिंदा रह जाए, हम मिर्जा कादियानी की झूठी दावा नबूवत को छोड़ देंगे, मौलाना सनाउल्लाह के मसलक को कबूल कर लेंगे। हजरत शेखुल इस्लाम कादिया पहुंचे, स्टेज पे तशरीफ लाए, खुतबा मसनूना पढ़ा और इरशाद फरमाया, मुझे इल्म हुआ है कि अहले कादिया मिर्ज़ई कहते हैं मिर्जा कादियानी मौलाना सनाउल्लाह के साथ दुआए मुबाला के नतीजा में नहीं मरा। अगर मौलाना कसम उठा के कह दे वो मेरे साथ दुआए मुबाला के नतीजा में मरा है और उसके बाद 1 साल जिंदा रह जाए, हम मिर्जा की झूठी नबूवत को तरक कर देंगे, मौलाना सनाउल्लाह का मसलक कबूल कर लेंगे। फरमाने लगे, कादिया के कादियानियों सुनो, मुझे किबरियाई की कसम है, मिर्जा कादियानी मेरे साथ दुआए मुबाला के नतीजा में जहन्नम वासिल हुआ, वो मर गया, मैं जिंदा हूँ, खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। और सुन लो, इस ऐलान और हलफ के बाद मैं ऐलान करता हूँ, मुझे 5 साल तक मौत नहीं आएगी। कितने साल तक? बुलंद आवाज से, कितने साल तक? अपने हाथों को उठा के, कितने साल तक? 5 साल तक मौत नहीं आएगी। उलमा ने कहा, हजरत शेखुल इस्लाम मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस मोड़ पे आ जाए, किस दिन आ जाए, किस वक्त आ जाए। उन्होंने 1 साल का तकाजा किया, आपने 5 साल का ऐलान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का क्या पता कब पैगाम में अजल आ जाए। हजरत फातिह कादिया फरमाने लगे, तुम ठीक कहते हो, मौत के वक्त का कोई तय्युन नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। लेकिन सुन लो, मेरा सरवरे कायनात की खत्म नबूवत पे मुकम्मल एतमाद है, पूरा तयक्कुन है, पूरा एतबार और एतमाद है, किबरियाई की कसम है। अगर मैं सनाउल्लाह ऐलान करूं, मुझे 50 साल मौत नहीं आएगी। अकीदा खत्म नबूवत की सदाकत की वजह से अल्लाह ताला मुझे 50 साल तक भी कभी मौत नहीं देगा। उलाइका आबाई फजेनी बेमिस्लिहिम। हजरात लाइए, कोई एक सनाउल्लाह जैसा पेश तो कीजिए। हजरत मौलाना सनाउल्लाह बीमार पड़े, उन पे कातलाना हमले भी हुए, उनके 2 बेटे तहरीक पाकिस्तान में शहीद हुए। एक बेटा जलियांवाला अमरसर बाग में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए रब की जन्नत में पहुंचा। मौलाना खुद जख्मी हुए, बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल अमरसर का है और अमरसर के हॉस्पिटल का MS कादियानी है। मौलाना ज़ेरे इलाज हैं। उलमा तीमारदारी के लिए गए, मिजाज पुरसी के लिए गए, अयादत के लिए गए और कहने लगे, हजरत फातिह कादिया, ये कादियानी डॉक्टर है,
आपने चैलेंज किया हुआ, मुझे 5 साल तक मौत नहीं आएगी, ये एक्सपायर मेडिसिन देगा, एक्सपायर इंजेक्शन आपको लगाएगा, जहर का टीका लगा के आपकी मौत की राह हमवार करने की कोशिश करेगा। इस हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, लाहौर में इलाज करवाएंगे, रावलपिंडी में इलाज करवाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह फरमाते हैं, उलमा, मशाइख, मेरे अहबाब, मेरे दोस्तों, तुम ठीक कहते हो, लेकिन सुन लो, मेरा आका की खत्म नबूवत पे मुकम्मल तयक्कुन है, किबरियाई की कसम है, अगर कादियानी डॉक्टर मुझे जहर का इंजेक्शन भी लगा देगा, खत्म नबूवत की सदाकत की और हक्कानियत की वजह से अल्लाह मुझे फिर भी मौत नहीं देंगे। हजरात, कौन सनाउल्लाह पिछले दिनों हजरत शेर पंजाब और मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब की क़ियादत के साथ हम सरगोदा के दौरा पे थे और मौलाना के पड़पोते हैं मौलाना इरफानुल्लाह सनाई, सरगोदा की मरकजी जमीयत अहले हदीस के आज भी वो अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा, हजरत सनाई साहब, हम बुजुर्गों की कब्र की जियारत करना चाहते हैं और कब्र के खड़े होके रब की बारगाह में उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करना चाहते हैं, हमें कब्र की जियारत करवा दीजिए। उन्होंने सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के इस अजीम सिपाही की कब्र की तरफ रहनुमाई की और मौलाना अबैदुस्सलाम साहब हमारे साथ सरगोदा के कब्रिस्तान कला में पहुंचे। आइए, मैं आज भी दावत पेश करता हूँ, मुशाहदा की दावत पेश करता हूँ, मुशाहदा कीजिए। सरगोदा के कब्रिस्तान कला में मौलाना सनाउल्लाह रहमहुल्लाह ताला, उनकी कच्ची कब्र सरवरे कायनात की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक आज भी मौजूद है। हम कब्र पे खड़े हुए, अल्लाह इस खत्म नबूवत के सिपाही के दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ से फारिग हुए, मैंने अजीब मंजर देखा, मौलाना के कदमों में एक कब्र है, उस पे तख्ती लिखी हुई, उस पे कतबा वेजा है, उस कतबा पे लिखा हुआ, जनाबे डॉक्टर साहब मैं तस्वीर लेके आया, कतबा पे लिखा हुआ, ये कब्र है जामिल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी शेखुल हदीस जामिया बिनौरिया कराची। मैंने कतबा पढ़ा, हजरत सनाई साहब की खिदमत में अर्ज किया, हजरत सनाई साहब, ये कब्रिस्तान में महसूस इहाता आपके खानदान की कब्रों का, मौलाना सनाउल्लाह के बेटों पोतों अज़्ज़ा-ओ-तारब की कब्रों का, मौलाना के कदमों में एक सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के जियाले जो अकीदतन अहले हदीस नहीं थे, उनकी कब्र मौलाना के कदमों में कैसे। फरमाने लगे, ये मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी सरगोदा के रहने वाले थे, सारी जिंदगी कराची में तदरीस करते रहे, बीमार हुए, आखिरी उम्र में हमारे घर तशरीफ लाए और कहने लगे, मेरा आखिरी वक्त है, मौलाना के कदमों में कब्र की एक जगह बाकी है, मेरा जी चाहता है शेखुल इस्लाम फाते कादियां खत्म नबूवत के ताजदार के नामूस के लिए अपनी जिंदगी को वक़्फ़ करने वाले मौलाना सनाउल्लाह के कदमों में दफन होने की मुझे सआदत मिल जाए, इजाजत दे दें, मेरी कब्र मौलाना के कदमों में बने। तो हजरात, मौलाना सनाई फरमाते हैं, हमने उनकी मोहब्बत को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो जगह हमने अपने खानदान के लिए रखी हुई, मगर तुम्हारी अकीदत की वजह से इजाजत देते हैं, आइए आज भी सरगोदा का विजिट कीजिए, कब्रिस्तान कला को देखिए। मौलाना अमरसरी के कदमों में मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी की कब्र कायनात को पुकार पुकार के कह रही है, अकीदा खत्म नबूवत की खिदमत सबने की है, मगर जितनी खिदमत अहले हदीस ने की है, सारी उम्मत मिलके उसका जोड़ और मुकाबला पेश नहीं कर सकती है। हजरात, हमारे अकाबिर ने
اور سن لیجئے، ختم نبوت کے لیے اپنا مال صرف کرنے والوں، ختم نبوت کے لیے وقت نکالنے والوں، ختم نبوت کے لیے ڈاکٹر شباز قمر، جناب انیس گوری کے دست و بازو بننے والوں، ختم نبوت کے لیے اپنا مال صرف کرنے والوں، جو ختم نبوت کی خدمت کرتا ہے وہ حقیقت میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت کر رہا ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا وقت اپنا مال صرف کرتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کے مجاہد کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے چہرے کا دیدار اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات، شہید ملت، شہید نموش ختم نبوت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کہیے رحمہ اللہ تعالی، میرے اور آپ کے اکابر، میرے اور آپ کے قائد، جنت البقیع کے مہمان، فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 27ویں رات ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، روضہ رسول کا پڑوس ہے۔ میں نے اپنی کتاب القادیانیہ، مرزا غلام قادیانی اور اس کی ناپاک ذریت کے خلاف مرتب کی ہے۔ رات کا آخری پہر آرام کرنے کے لیے میں اپنے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، اس کتاب کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھا۔ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، میں نے کیا دیکھا، اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں تاجدار ختم نبوت کا دیدار کروا دیا ہے۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، روضہ انور کے قریب پہنچا، کیا دیکھا، روضہ رسول کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں، مصلی امامت پہ ختم نبوت کے تاجدار کھڑے ہیں، پیچھے صداقت کے تاجدار ابو بکر ہیں، عدالت کے تاجدار فاروق اعظم ہیں، سرور کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، شیخین نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ شہید میں نے جی بھر کے آقا کے چہرہ پر انوار کا دیدار کیا، میں نے شیخین کے چہروں کو چوما، میں نے ان سے ملاقات کی، لقاء و سما کیا۔ سرور کائنات بڑی خندہ پیشانی محبت سے مجھے ملے، اور جب میں واپس نکلا میں نے روضہ انور کے دروازوں سے کہا کہ یار یہ دروازے تم روز کیوں نہیں کھولتے؟ کہنے لگے احسان تجھے مبارک ہو، یہ روز نہیں کھلا کرتے اور ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے، یہ تو اللہ رب العزت نے تجھ پہ اپنا انعام فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں منظر، میرے کانوں میں میری سماعت میں آواز آئی، مسجد نبوی کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تہجد کی اذان ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا، نماز تہجد ادا کی، روزہ رکھا، نماز فجر پڑھی، ذکر اذکار کیا، تلاوت قرآن کی، اشراط پڑھی، اور آرام نہیں کیا، سیدھا مدینہ یونیورسٹی میں پہنچا اور اپنے استاد مفتی اعظم حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں اپنا خواب سارا واقعہ عرض کیا۔ فرمانے لگے احسان تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ آئیے شہید اسلام کے بیٹوں، آئیے فاتح قادیان کے فرزندوں، آئیے حضرت بٹالوی کے جیالوں، آئیے حضرت منصور پوری کے روحانی فرزندوں، آئیے حضرت شاہسوانی کے بیٹوں، آئیے حضرت کلانوری کے بیٹوں، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے جناب ڈاکٹر صاحب، جناب غوری صاحب، ان کے شانہ بشانہ چلیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شعبہ ختم نبوت عالمی تحریک ختم نبوت کے نام سے پورے ملک میں سرگرم عمل ہے۔ کوئی مفاد نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کسی قسم کا کوئی طمع نہیں، صرف ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی طمع ہے، اللہ قیامت کا روز ہو،
ہمیں تاجدار ختم نبوت کی رفاقت عطا فرما دینا۔ اللہ موت آئے تیرے حبیب کے ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے ہوئے آئے، اللہ موت آئے تیرے حبیب کی ختم نبوت کی حفاظت میں ہمیں شہادت کی آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔